अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। एक फिर तरह नागे हो गए माजरत। मेरे एक दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं, कलीम साहब। वो मुझे मिलने के लिए लंदन आए हुए हैं। 5 एक दिन का उनका दौरा था, तो उसमें फिर ज़रा मैं उनके साथ बिजी, अभी भी यहीं हैं। उनको लेके मैनचेस्टर गया था। एक और हमारे दोस्त हैं, उनसे मिलने रात वापसी हुई है, तो इसलिए सफ़र में था, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। चलिए, अब आते हैं। अब जो ताज़ा इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है वो है कि इमरान खान का ये इंटरव्यू जो कामरान खान को उन्होंने दिया, और उसके बाद फिर ये बात सामने आ गई कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, इनको एक्सटेंशन दे दी जाए एक और उसके बाद यही इलेक्शन भी करवा लें, यानी इन्हीं के आर्मी चीफ होते हुए अगला इलेक्शन भी हो जाए, और उसके बाद फिर जो नई हुकूमत बनेगी, आने वाला आर्मी चीफ नया वज़ीर आज़म लगाए। ये तजवीज़ है, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। अब वो लोग जो सारे बहुत हैरान हैं कि ये सफ़र जो शुरू हुआ मीर जाफ़र से, और वो कहाँ कहाँ से होता हुआ, और एक सोशल मीडिया की कंपेन और गद्दारी के इल्ज़ामात, और वहाँ से अब यानी एक्सटेंशन की गोया एक रजामंदी के हो जाए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हैरत की बात है, क्योंकि जहाँ तक मामला है कि इमरान खान का, वहाँ पे तो बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि पावर चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। और ये इन वीलॉग्स में मुद्दतों से मैं कहता आ रहा हूँ, जब से ये निकले हैं पावर से, कि इमरान खान ने इस खेल को अब ज़िंदगी और मौत का खेल बना दिया है। क्योंकि आइन की तो हुक्मरानी वहाँ पहले भी कभी नहीं थी, कानून पहले भी कभी नहीं था। उस निज़ाम जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, या वो निज़ाम जिसको हम, या वो तमाम आइन के तहत जो इदारे वजूद में आए हुए हैं, जिनके हमने नाम रखे हुए हैं कि ये पार्लियामेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, उसकी हकीकत किस कदर खाली है और कितनी खोखली है, ये इमरान खान ने साबित किया है। वो इस निज़ाम को इस गहरी हद तक जान चुका है कि उसको ये मालूम था कि वो अगर वो जमहूरी रवायात पे चलता रहा, अगर उसने कोई सियासी रवैया अख्तियार किया, अगर उसने कोई सियासी जद्दोजहद की, तो उसका अंजाम वही होगा जो उससे पहले उन तमाम लोगों का होता रहा जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की, जिन्होंने जमहूरी जद्दोजहद की, जिनमें फातिमा जिन्ना से आप शुरू हो जाइए, एक तवील फहरिस्त है। मैं सिर्फ मशहूर लोगों का नाम ले रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, या फिर खामोशी से जाने वाले मोहम्मद खान जुनेजो भी हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जवाली भी हैं, शौकत अज़ीज़ भी हैं। लेकिन मतलब है, जिन लोगों ने जद्दोजहद सियासी की, खैर शौकत अज़ीज़ और मीर ज़फ़रुल्लाह जवाली तो उसमें नहीं आते, आई एम सॉरी, लेकिन जितनी खामोशी से वो चले गए, जुनेजो खामोशी से चले गए, और बाकी ये कि नपा तुला एहतियात वाला एहतजाज जो बाकी पार्टीज़ ने किया, इमरान खान को ये मालूम था कि अगर वो उस रस्ते पे चलते हुए उसने एहतजाज किया तो उसका नाम भी कहीं नहीं होगा। लिहाजा उसने आइन को भी उठा के फेंका, कानून को भी उठा के फेंका। वो किसी मतलब हुकूमत से भी उसकी दिलचस्पी नहीं रही। आपने देखा पीडीएम के तो उसने लिफ्ट ही नहीं कराई ना। उसने मतलब पीडीएम की किसी जमात को इस काबिल ही नहीं समझा कि वो उनके खिलाफ एहतजाज करे या वो उनसे लड़ाई का इरादा करे। उसने पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट को अपना टारगेट बनाया, और टारगेट बना के वो हमले करता गया, और इतने अटैक उसने किए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उसने एस्टेब्लिशमेंट को दिफाई अंदाज में लगा दिया, यानी वो डिफेंसिव पे चले गए, और इस हद तक डिफेंसिव पे गए कि ढाका फॉल के बाद भी उन्होंने कभी इतनी ग्रिप लूज नहीं की थी, आधा मुल्क गंवाने के बाद भी नहीं की थी, जितनी आज दिखाई देती है। हमने देखा कि यानी वो मनाजिर जो इससे पहले कभी यानी हमने ये मुशाहिदा नहीं किया था कि इतना ओपन अटैक एस्टेब्लिशमेंट पे किया गया, और उसका फल मिला उसे। यानी मौजूदा जो आप कहिए कि जिसको हम जमहूरियत कहते हैं निज़ाम को, इसका खोखलापन, इसको जितनी हकारत से इमरान खान ने पुकारा है, और जितना बुरी तरह से इन तमाम रिवायात को, इस ढकोसले को अपने पैरों तले कुचला है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी इससे पहले किसी भी चीज़ की परवाह न करने वाले डिक्टेटर होते हैं आमतौर पर, मतलब परवेज़ मुशर्रफ या डिक्टेटर जो सामने आते हैं, वो किसी आइन की परवाह नहीं करते, कानून की परवाह नहीं करते, रवायात की परवाह नहीं करते। उनके पास एक बंदूक की ताकत होती है, और वो हर चीज़ को रोंद के आगे आके खड़े हो जाते हैं। इमरान खान ने एक सिविलियन होते हुए ये काम किसी डिक्टेटर से भी ज़्यादा बड़े अंदाज में किया, या गोया उसने हर रवायत को कुचल दिया, उसने हर यानी आइन, यानी उसने हर वो जो एक टैबूज होते हैं, उस तमाम टैबूज ने तोड़ डाले। पहली बार गद्दार का लफ्ज़ एक सिविलियन की जानिब से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को पर यह गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए गए, सबके सामने लगाए गए, खुलेआम लगाए गए, और जिन लोगों ने यह गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए वो आज भी पंजाब हुकूमत में वजीर हैं। यानी ये बेनज़ीर मैं बेनज़ीर भुट्टो की बात नहीं कर रहा, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मिसालें जो हैं, जो हुई हैं आपके सामने, बेनज़ीर हैं। एक आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ दे रहा है, एक आदमी हुकूमत वक्त, यानी जो आपके सामने है जो कुछ भी है।
تو جس کا مطلب یہ ہے کہ فاشزم جیت رہا ہے، اور کسی بھی شخص کی عمران خان کی سیاسی مخالفت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی نفرت میں اندھے ہو جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں کھول کر دیکھیں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان جیت رہا ہے. اور شروع کے 3 سال ابھی عمران خان کی جو حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جب ایک ون پیج پہ تھے، تو یہ ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ تھی وہ اتنی انپریسیڈنٹڈ تھی کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کراچی میں شکوہ کرتے دکھائی دیے کہ مقتدرہ نے اس کا 25% بھی ساتھ اگر ہمارا دیا ہوتا تو ملک کی تقدیر بدل گئی ہوتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے 3 سال اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ون پیج پہ رہے، اور ماضی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب لیکن اس کے باوجود اگر ناکامی ہوئی ہے تو مسئلہ عمران خان کی ایروگنس یا اس کا جھوٹ یا اس کا یو ٹرن نہیں ہے. یہ تو پاور پالیٹکس میں ہر کوئی کرتا ہے. مسئلہ اس کا انکمپیٹنس ہے. سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا اس کی انکمپیٹنس ہے. یہ وہ انکمپیٹنس نالائقی ہے جس کی وجہ سے پاکستان برباد ہوا اور 3 سالوں میں یہ حال ہو گیا، جس کے بعد ہٹانا پڑا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان واپس آ کے پاکستان کو، اصل مسئلہ انکمپیٹنس وہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جتنا پہلے عمران خان کے ساتھ دے چکی ہے اس سے زیادہ اور کیا دے گی. دوبارہ اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر بھی آ گیا اور اسٹیبلشمنٹ اسی پہلے کی طرح ساتھ کھڑی ہو گئی تو بھی انکمپیٹنس وہی رہے گی. عمران خان کی انکمپیٹنس کو کچھ نہیں ہونے والا، انکمپیٹنس تو وہی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام ان لوگوں سے سوال ہے جو بائی ہوک اور کچھ بھی کر کے عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں. وہ اگر لے آئے، لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انہیں وہی ملے گا جو 2018 کے بعد ملا. لیکن اس میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے جو عمران خان آیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور ان کی سپورٹ کے ساتھ آیا تھا. اب عمران خان اگر آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو گرا کے اور ہرا کر آئے گا. پہلے وہ ٹینک پہ چڑھ کے آیا تھا، اب وہ کندھوں پہ پیر رکھ کے آئے گا. اور اس دفعہ جب وہ آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ جو پہلے والے حجاب یا کچھ خیال جو کیا ہوا جاتے تھے اب کچھ نہیں ہوگا. اب وہ ٹارگٹ بنا کے، کیونکہ انکمپیٹنسی جب ڈیلیور کچھ کر نہیں پائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر لوگوں کو نشان عبرت بنا کے، لوگوں کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے وہ تماشا دیکھیں گے. اور ہماری جو تماش بین قوم ہے، کیونکہ جب آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، دھڑے بازیاں ہوتی ہیں نا، تو ہمیں تماشے دیکھنے اچھے لگتے ہیں. یہ تماشا ہمیں اچھا لگ رہا ہے. سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہمیں تماشے، آج بھی تماشے اچھے لگ رہے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو معاملہ اب آیا ہے پھر سے کہ ایکسٹینشن کا، آرمی چیف کے عہدے کو لے کر جتنی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت، یہ اس وقت ہو رہی ہے جب میں آپ کو یہ رپورٹ بتا دیتا ہوں وزیرستان سے. یہ ہمارے ایک کولیگ ہیں میڈیا کے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں حالات بہت خراب ہیں. عمارتیں اسلامی کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں. میڈیا والوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وانا کے علاقے اعظم ورسک میں ایک بم دھماکہ، ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ پرسوں شب ہوا ہے. پرسوں مقامی ٹھیکیدار جو ہے وہاں کا ایک جاں بحق ہوا. اور کالعدم تحریک طالبان کے لوگ کانٹریکٹروں سے ہر ٹھیکے میں 5% مانگ رہے ہیں. 5% نہ دینے والے ٹھیکیداروں کی مشینری جلائی جا رہی ہے، بم دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے یا ٹھیکیدار پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے. اور جنوبی وزیرستان کا رقبہ 6619 مربع کلومیٹر ہے. ان میں 3 بڑی تحصیلیں اور 8 چھوٹی تحصیلیں ہیں. 3 میں سے 2 تحصیل لدھا اور تحصیل سرواکئی طالبان کے انڈر ہیں، جبکہ وانا میں بھی بآسانی حملے کر رہے ہیں. آرمی چیف کا عہدہ جب سیاست میں اور حکومتیں بنانے یا توڑنے کے لیے استعمال ہوگا تو جو اصل کام ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں. وزیرستان کی حوالے سے یہ خبریں آپ دیکھ رہے ہیں. سیلاب، اکانومی، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے چیلنجز سے نپٹا جائے گا، اس میں دلچسپی ہم لوگوں کی آج بھی نہیں ہے. پوری قوم بشمول میرے، ہم لوگ تماشوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہمیں تماشے چاہیے، ہمیں چسکا چاہیے. ہمیں یعنی وہ لوگ جو ہمارے نزدیک ہماری جو یعنی دلچسپیاں ہیں، بس سارا میڈیا اسی گفتگو میں ہمیں چاہیے. ہمیں سیلاب زدگان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں اکانومی اور ملک کی سیکورٹی کو جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں وہ بھی کوئی ریڈار پر نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے سرے سے. بحث کا جو عالم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن عمران خان نے جو کہ آفر کر دیا ہے. شہباز شریف کی تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی تو وہ اپنی گیم پہ ہیں کہ اپنی اگلی پارلیمنٹ میں کوئی اپنا ادھر سے چیزیں کٹھی کٹھی کر کے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ ثابت کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر چوائس ہوتی یا اختیارات ہوتے تو وہ کچھ کرنے پہ اب یعنی یوں کہیے کہ ان کا زور چل رہا ہوتا تو عمران خان ماضی بن چکا ہوتا.
لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب جو شہباز شریف والا راستہ ہے کہ آپ کس طرح سے خوش کر کے، یعنی وہ ایک ان کا انداز ہے اگلی پرائم منسٹرشپ کے لیے، اور عمران خان کا جو انداز ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ وہ اٹیک کر کے آ رہا ہے، گرا کے آ رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوانے میں یعنی آج کے دن تک تو یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہی ہے. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، اس کے کسی جھوٹ، اس کے کسی ساتھی کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. تو اگر آج یہ حالت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ڈھانچے کی، عمران خان نے جو باہر بیٹھ کے کر دی ہے، اگر وہ نئی رینیوڈ پاپولر ووٹ لے کر اور ایک لینڈ سلائڈ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس طرح سے واپس آیا، تو اب وہ میرا خیال ہے کہ ملک کے وہ روایتی ادارے جو آئین کے تحت تو نہیں آئے سویلین کنٹرول میں، یہ فاشسٹ پہلا فاشسٹ ہوگا جو فاشزم لاگو کر کے ایک فاشسٹ پارٹی جو بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، یہ فاشزم کے ذریعے ان اداروں کو کنٹرول کرے گا اور بڑی بے رحمی سے کرے گا. چلیں ifs and buts ہیں، لیٹس سی. obviously we all know that کہ there are many slips between cup and the lips، اور پاکستان تو پاور پالیٹکس اتنی زیادہ سلپری گراؤنڈ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر نہیں کچھ ہو سکتا تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اپنے ملک کو کسی خطرے سے نکالنے کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. پھر بھی دعا تو بہرحال ہم کرتے ہیں، تو ہم دعا ہی کریں گے. اسی کے ویلا ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، مشکلات سے نکالے، پاکستان کے ہمسایوں کو بھی شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اگلی ویلا کی ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.